قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ کے لیے زیبا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور مخلوقات میں جن و انس کو اپنی عبادت کا مکلف ٹھہرایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور اس دنیا کو دارالامتحان، ایگزامینیشن ہال، دارالعمل اور آخرت کو بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن ٹھہرایا۔ اور یہ یقینی ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں اس کا اس وقت احساس ہوگا جب فرشتے ہمیں قبر میں اٹھا کر پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنے برس رہے، کتنے سال رہے۔ ہر انسان چاہے وہ 100 سال جیا ہو، 200 سال جیا ہو، 60 سال جیا ہو، سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ساعۃ من النہار۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ لوگوں کی زبان سے یہ حقیقت عیاں ہوگی، نکلے گی یہ بات کہ ہم دن کا کچھ حصہ رہے، سم ٹائم آف ڈے، پورا دن نہیں، کچھ حصہ۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ حالانکہ ہم 60-100 سال جتنے بھی برس رہے ہوں گے، جواب ہم یہ دیں گے کہ کچھ حصہ رہے، کچھ ٹائم رہے بس۔ تو حقیقت میں دنیا یہی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اور یہ نقطہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین نے بیان کیا کہ قسم ہے زمانے کی۔ مطلب یہ کہ اس امت کو جو وقت دیا گیا ہے صلاۃ عصر سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک، ورکنگ پیریڈ بہت ہی شارٹ ہے، لیکن کام بہت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کیا کام کرنا ہے، کیوں دنیا میں آئے۔ یہ اگر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جائے تو ہماری محنتیں بیکار، ہماری زندگیوں کی جمع پوجی سب بیکار، کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ کام انسان کو وہی آئے گا جو کام حقیقت میں کر کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے ساتھ جب مر جاتا ہے، جنازہ لے کر جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے اور 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہے، ایک چیز ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ 3 چیزوں میں ایک تو انسان کا مال ہے جو پوری زندگی کا سرمایہ پونجی ہے، اور وہ تقسیم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، وارثین میں بچ جاتا ہے، تو اس کا کیا کرایا پورا مال وہ ختم ہو گیا۔ اچھا صرف مال ہی نہیں، مال کے لیے آج اس نے اپنی آل اولاد رکھا ہوگا، تو آج کے لیے مال کمایا تھا، تو مال بھی گیا، آج اولاد بھی گئی۔ کون آ رہے ہیں قبر تک؟ قبر کے اندر صحیح حدیث سنانا ہو یاد تو جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے، اس کے ورثاء اور تمام مسلمان جو قبرستان تک آتے ہیں اور تدفین کرنے کے بعد دعائیں مغفرت کر کے واپس ہوتے رہتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ اس میت کو اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کو یہ منظر دکھائی دیتا ہے قبر میں کہ اس کے خاندان والے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست و احباب سب واپس جا رہے ہیں۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کے جوتوں کی، اس کی چپلوں کی آواز بھی، اس کی آہٹ بھی اس انسان کو سنائی دیتا ہے اس کو قبر میں دفن کیا گیا، ابھی دفن کیا گیا، سب واپس جا رہے ہیں۔ اب انسان کے ساتھ بچا کیا؟ رشتہ دار واپس ہو گئے، چلے گئے، اور مال جو ہے تقسیم ہونے کے انتظار میں ہے، وہ بھی تقسیم ہو جائے گا شرعی اعتبار سے، یعنی تو اولاد اگر لٹیلی ہے وہ لوٹ لے گی اور اس کا غلط استعمال کرے گی۔ اب انسان کے ساتھ ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، وہ اس کا عمل۔ آل گئی، مان گیا، عمل رہا، صرف عمل۔ تو کون سا عمل ساتھ جائے گا؟ دونوں عمل ساتھ جائیں گے، اچھا عمل اور برا عمل۔ قیامت کاتبین یعلمون ما تفعلون، کیونکہ اللہ کے حکم سے جو فرشتے مقرر ہیں وہ سب ریکارڈ کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے، اللہ کے دربار میں ریکارڈ پیش کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس ہر انسان کے سامنے اس کا پورا ڈاٹا، ہسٹری ڈاٹا، اس کا پوری زندگی کا اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گا کتاب کی شکل میں۔ اس کے بعد اللہ حکم دے گا، اقرأ کتابک، اپنا نام اعمال پڑھ لے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے جہنم میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ تیرا نکاح بتائے گا کہ تو کہاں جانے والا ہے۔ تو یہ ہے ہر انسان کی حقیقت۔ اس کے لیے وہ تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے۔ تو آئیے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، وقت کا بہت ہی اہم، انتہائی حساس موضوع ہے۔ اس موضوع کے تحت بچے بھی ہیں، شیرخوار بچے بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، نوجوان لڑکیاں بیٹیاں بھی ہیں۔ سوال یہ ہے عنوان کا کہ بچے اور جوان کے بگڑنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کون ذمہ دار ہے ان کو بگاڑنے میں؟ کس نے ان کو بگاڑا ہے؟ یہ ہر مسلمان کو، ہر والدین کو، ہر ماں باپ کو اپنی ذات سے بھی سوال بنا ہے اور اپنی آرامات کو بھی اس کی فکر کرنا ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے یہ ہر قسم کی برائیوں، جرائم، بگاڑ کی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اب نیکی باقی نہیں رہی، نیکی ملیامت ہو رہی ہے، اور نیکیاں، عبادتیں ریاکاری کی نظر ہو رہے ہیں، دکھاوے کی نظر ہو رہی ہیں۔ اللہ کیا برائیاں، جرائم، گناہ، کبائر، صغائر سب چیز ہے یہاں۔ بے حیائی، ڈرگس کلچر اور بد کرداری، بد اخلاقی، ماں باپ کی سرعام نافرمانی، ماں باپ پر ظلم، سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں، فحش، فحشہ، اور نمازوں سے غفلت، قرآن سے غفلت، نیک محفلوں سے غفلت، اس سے دوری، علماء کی صحبت سے دوری، اور ساتھ ہی ساتھ بزبانی، بے دینی، ویسٹرن کلچر، یہ تمام آج ہماری اولاد
بچوں کی زندگی کا لازمہ بن گیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس پر سپورٹ کر رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہماری کوئی سپورٹ نہیں۔ بچہ بگڑ چکا ہے، اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، اور اس کا عقیدہ انتہائی مشرکانہ کافرانہ ہو گیا، اور نہ باپ کو پتا ہے نہ ماں کو اس کا احساس۔ عقیدہ جب تک صحیح نہیں ہوگا، یہ صحیح عقیدے پر زندگی نہیں گزرے گی، لکھ لیجیے کہ نجات نہیں ہوگی۔ نجات کا دار و مدار پہلے عقیدے پر ہے، پھر اس کے بعد عمل پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا، اس وقت انسان کی صورتوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے جسموں کو نہیں دیکھے گا، اس کی خوبصورتی کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کے دل کو دیکھے گا۔ یہ دل کیا ہے؟ یہی پورے فساد کی جڑ ہے، اور یہی دل ساری نیکیوں کا سرچشمہ بھی ہے۔ قد افلح المؤمنون فألهمها فجورها وتقواها۔ یہ دل کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہے، اس لیے ہم کو اللہ نے انسان بنایا، فرشتہ نہیں بنایا۔ اور انسان ہی ہے جس سے گناہ ہوتا ہے، جس سے گناہ نہ ہو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، گناہ ہوتا ہے، کمپلسری ہے۔ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلو بنی آدم، تمام آدم کی اولاد خطاؤن، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن اچھے گناہ گار جن کو اپنے گناہوں کا احساس ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کو خیر الخطائین کہا گیا۔ گناہ کا جس کو احساس ہوتا ہے وہ اچھے گناہ گار ہیں اللہ کی نظر میں، اور جس کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو کہ گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، بدزبانی کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، بدفعلی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، احساس نہیں ہے۔ انسان تو درکنار جانور سے کہیں بدترین نسل کا ہے، بدترین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو گناہ کی وادیوں میں بس گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اور اگر بڑے شادی شدہ لوگ بھی ایسے جرائم کرتے ہیں جس کا ان کو علم ہے کہ یہ گناہ ہے، تو ان کو دگنا سزا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث سن لیجیے، اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ کبائر، بڑے بڑے گناہ کو کبائر کہا جاتا ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ان کبائر میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہے، اس کے جسم کی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں، پھر بھی اس کے اندر شہوت، بدکاری کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ اپنی پڑوسن سے زنا کرتا ہے۔ یہ شیخ زانی، شیخ زانی کا مطلب بوڑھا لیکن زنا کر رہا ہے، اس کو دگنا سزا ہے۔ تو شریعت کے اندر ہر چیز واضح طور پر بتا دی گئی، حلال حرام، جائز ناجائز، نیکی بدی۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ معاشرے میں نوجوان کا طبقہ جو بگڑ رہا ہے یا بگڑ چکا ہے یا ہاتھوں سے نکل چکا ہے، کسی کے ہاتھ میں کرتا ہی نہیں، نہ ماں باپ کے ہاتھ میں آتا ہے، نہ مولانا کے ہاتھ میں آتا ہے، اور نہ نیک دوستوں کے ہاتھ میں آتا ہے۔ کوئی اسے کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، صرف کنٹرول کرنے والی ایک ہی چیز ہے اس کی، جس کی کنٹرول
پہ یہ پورا کام کر رہا ہے، جس کی چابی جو ہے کی بورڈ اس کے پاس ہے، جس کے ماتحت یہ زندگی گزار رہا ہے، وہ جیسا اس کا ذہن بناتا ہے ویسے وہ کام کرتا ہے۔ وہ ہے یہ سوشل میڈیا، یہ اتنا خطرناک، اتنا زہریلا، اتنا تباہ کن آلہ ہے، جس میں اگر ذرا سی بھی چوک ہو جائے استعمال کرنے میں ذرا سی بھی چوک غلطی ہو جائے تو راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ کس کے پاس نہیں ہے سیل فون؟ ہر ایک کے پاس ہے، بچے کے پاس ہے، جتنے زمین پہ انسان ہے اتنے ان کے پاس سیل فون، ایک سے زیادہ بھی ہے۔ تو اب رات دن اس کی زندگی جڑی ہوئی ہے ایک ایسے آلے کے ساتھ جو اس کے خلاف گواہی دینے والا ہے۔ ہماری جب سے تباہی کی اگر ہم شروعات دیکھیں، ہم سے مراد ہم امت مسلمہ کی تباہی تو بہت سالوں پہلے اس ملک میں آ گئی تھی، لیکن اس تباہی کی انتہا جو پہنچ گئی یہ اس وقت ہوئی جب یہ معاشرے کے اندر سوشل میڈیا عام ہو گیا۔ اس سے کوئی اب بچنے والا نہیں ہے۔ بچوں میں عجیب بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ڈاکٹرز پریشان ہیں۔ 2 سال کا بچہ ہے، ماں نے اس کو اپنے کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے یا کام میں بچہ ڈسٹرب کر رہا ہے، پکوان میں ڈسٹرب کر رہا ہے، فوری سے فون دے دیا، ٹیب دے دیا، ذرا سا چھین لو، دیکھو پھر اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے۔ اٹھا کے ماں کو مارتا ہے، ماں کھاتی ہے تو کھانا بھی چاہیے۔ ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو تباہی کا آلہ دے رہی ہے، جس کے ہاتھ میں کتاب دینا چاہیے، جس کے ہاتھ میں قرآن دینا چاہیے، وہ مائیں نہیں دے رہی ہے، تو تباہی کی ذمہ دار میں نمبر 1 ماں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ کا سماج، ہمارا سماج کہہ رہا ہے۔ تباہی کی اولین ذمہ دار گھر کے اندر ماں ہے۔ نمبر 2، اس تباہی میں خاموش بیٹھنے والا میاں مٹھو، اس کا شوہر یعنی بچے کا باپ، بچی کا باپ۔ نمبر 3، اس کی تباہی میں، بربادی میں اخلاق بگڑ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس میں اور اضافہ کر لیجیے اس کے ماموں ہیں، ماموں یا اس کے چاچا ہے، اس کے تایا ہے۔ اب جدھر جیسی فیملی رہتی، اگر وہ ننیال کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے تو ننیال کا بن جاتا ہے، ننیال کے لوگ رہتے ہیں زیادہ اس میں رہتا ہے ادھر بن جاتا ہے، یعنی اس کے ماتحت رہتا ہے، وہ بھی جو ہے اس تباہی میں ملوث ہیں۔ اور نمبر 4، اس کے بعد اس کے دوست ہیں، اس کے دوست، ایک تو وہ دوست جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کا دوست ہے، خراب دوست ہے، تباہ کرنے والا، غلط مشورے دینے والا، غلط راستے پہ لے جانے والا دوست۔ اور وہ دوست اتنا پیارا ہوتا ہے، دوست کی خاطر جان قربان، ہر چیز اٹھانے کے لیے تیار۔ ماں بلاتی ہے، باپ بلاتا ہے، نہیں ٹھہرو جی، ماں باپ کے ساتھ یہ سن، دوست کے لیے لبیک ہے، ارے آ رہا تھا یار، ابھی ذرا دیر ہوگی، پیار سے بات کر رہا ہے، سہیلی سے، سہیلیاں بہت پیار سے بات کرتی ہیں۔ ایک گھر میں ماں کے ساتھ چھڑکیاں
یہ آج کی نسل کی کا وتیرہ، اس کی عادت بن گئی ہے. اور ماؤں کو بھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ تعلیم نہیں ہے، دین نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، امہات المومنین کو انہوں نے نہیں پڑھا ہے، تو پھر ایسی مائیں ایسی بگڑی ہوئی نسل کو، بگڑی ہوئی اولاد کو سدھار نہیں سکتی. ایک تو دوست ہے، اور نمبر 6 پہ لے لیجیے آپ، بلکہ نمبر 1 پہ بھی رکھ سکتے اس کو. وہ ہے آپ کا ہاتھوں میں، آپ کے جیب میں، آپ کے دل کے قریب، آپ کا نور نظر، لفظ جگر، قرۃ العین، سوشل میڈیا، ایک سیل فون. اتنا پیارا، اتنا محبوب، کیا مجال کہ ایک دن کو چھین لے ہم سے. پاسورڈ باپ کو نہیں مانو، باپ کو نہیں مانو، بیٹی کیا استعمال کر رہی ہے، کتنے اس کے فرینڈس ہیں، کتنے سہیلیاں ہیں، کتنے دوست ہیں، نہیں مانی. اور جاننے کبھی مجال نہیں ہے. پھر کیا اثر ہوتا دیکھ لو. ماں باپ کا ایسے کہ اگر ماں جو ہے اس کا سیل فون لے کر بیٹے سے یا بیٹی سے پاسورڈ پوچھتی ہے، نہیں بتاتے ہیں، بحث تکرار ہوتی ہے، اس کے بعد وہ 50,000 کا 1,00,000 کا سیل فون پڑھ کے پھوڑ دے گا، لیکن پاسورڈ نہیں بتائے گا. ماں کو لڑکی بھی نہیں بتائے گی. یہ ہمارے گھروں میں ایسی نسلیں تیار ہو رہی ہے. ہم اپنی نسلوں کو یہودی، نصرانی، مشرک، کافر، بدترین نسل تیار کر رہے ہیں. اس میں ہمارا بہت اہم رول ہے. بات کر رہے ہیں بچیوں کو بے حیا بنانے میں، بے دین بنانے میں ماں کا، باپ کا بڑا اہم رول ہے. کوئی اور تباہ نہیں کر رہا، تباہی گھروں سے ہو رہی ہے. معاشرے میں بچہ بعد میں جاتا ہے، سوسائٹی میں بعد میں جاتا ہے، پہلے جو بھی سیکھتا ہے گھر کے بگڑے ہوئے مدرسے میں پڑھ کر. بگڑا ہوا مدرسہ کیا ہے؟ اس کی اماں ہے گی. بگڑی ہوئی ماں، بگڑا ہوا مدرسہ، بگڑا ہوا باپ، بگڑا ہوا اسکول. دو جگہ بھی صحیح تعلیم نہیں مل رہی اس کو. تو اس لیے یہ تباہی بڑھتی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے والدین کو اس پر غور کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، اے ایمان والو سنو. سارے ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو، سب کو حکم ہے یہ، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ اگر کام نہیں کریں گے تو آپ خود بھی جہنم میں جائیں گے، اولاد کے ساتھ جائیں گے. خود بھی پہنچیں گے، اولاد کو بھی لے کر پہنچیں گے. کیونکہ تم نے دنیا میں رہ کر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ان کے اخلاق کو نہیں سنوارا. یہ سمجھ لینا کہ بچوں کو سدھارنا ہمارا کام نہیں، مدرسے کا کام ہے، مولانا کا کام ہے. وہ تو بعد میں کریں گے، لیکن سب سے تربیت کی شروعات اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ماں کے پہلے جملے سے. جو چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی زبان سے سنتا ہے، وہاں سے تربیت حصی طور پر یعنی اس کو ٹچ کرنے کے بعد، اور شعوری طور پر کانشیسلی وہ بچے کی تربیت اس وقت سے ہوتی ہے جبکہ وہ دنیا میں نہیں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. وہاں سے تربیت اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر ماں جو ہے غلط چیزیں دیکھتی ہے، غلط چیزوں کا نظارہ کرتی ہے، تو اولاد کے اندر بھی ویسے کیریکٹر، ویسے اخلاق، ویسی ذہنیت، حتیٰ کہ ویسا رنگ بھی آ جاتا ہے. ایک حقیقت ہے کہ ایک خاتون کو اپنے گھر میں اس نے بہت بڑے باکسر یا شخصیت کی فوٹو لگا کر رکھا. اس کو وہ جو بھی تھا
جس کی فوٹو دیکھا کرتی تھی، کیونکہ وقت کا بہت بڑا سرما تھا، بڑا آدمی تھا، بڑا پہلوان تھا، لیکن اس کی رنگت کالی تھی. تو یہاں پر گھر میں عورت بھی گوری ہے، اس کا شوہر بھی گورا ہے، بچہ پیدا ہوا کالا، خاندان والے پریشان، ماں باپ تو گورے ہیں، بچہ کالا پیدا کیوں ہوا؟ تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ دوران عمل میں وہ خاتون اس تصویر کو زیادہ دیکھتی تھی جو اس کے گھر میں اور بڑی تصویر بنا کر رکھی گئی تھی. وہ ایسی بڑی شخصیت جو بھی تھی وہ بالکل کالی شخصیت تھی، تو اس کا اثر اس کے ہونے والے بچے پر ہوا. اس سے اندازہ لگایا کہ بچے کی اچھائی برائی کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے جبکہ ماں حمل سے ہوتی ہے. اس لیے ایسی خواتین کو شریعت کی پابندی کرنا اور قرآن و سنت کی پیروی کرنا، امہات المومنین صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کی اتباع کرنا، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے رہنا اور دعائیں سیکھنا، سکھانا، پڑھنا. اس دوران کریں گے تو اولاد نیک اور صالح پیدا ہوگی. اب ان کی تربیت کرنا آسان ہوگا. اب یہاں حال یہ ہے، وقت گزر رہا ہے، میں اس لیے آخری بات یہ بتا رہا ہوں، ابھی نوشا کو پتا نہیں ہے کہ بیوی سے پہلی رات میں کس طرح شرعی اعتبار سے ملاقات کرنا نہیں معلوم، نہ دعا معلوم، نہ طریقہ معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. اس کو جو بھی معلوم ہے سوشل میڈیا سے، جیسے کفار و مشرکین مغربی کلچر میں اس نے دیکھا ہے، اسی طرح سے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے. سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے پاس بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ کے ساتھ یہ دعا اگر نہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو اس کی ہونے والی نسل، اس کی ہونے والی اولاد، اس کے اندر شیطان کا اثر زیادہ داخل ہوتا ہے. بلکہ وہاں پر یہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ شوہر بیوی سے صحبت کرتا ہے لیکن اس میں انٹر ہوتا ہے شیطان، کیونکہ اس نے بسم اللہ کہہ کر وہ کام کا آغاز نہیں کیا، دعا پڑھنے کی بڑے بغیر بیوی سے صحبت کیا. تو فرسٹ ڈے، فرسٹ نائٹ ہی وہاں پر شیطان کا داخلہ ہو گیا. یہ کون سکھائیں گے؟ یہ تعلیم کون دیں گے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. والدین اپنی اولاد کو، خاص طور سے بچیوں کو بھی شادی سے پہلے ہی اپنی بچیوں کو دینداری، اخلاق سکھائیں، حیا سکھائیں، شوہر کی خدمت کیا چیز ہوتی ہے، اور بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی سکھائیں کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں. معاشرہ بالکل الٹا ہو گیا. ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں، اور بعض اوقات اتنی اہمیت ہے، بعض اوقات تو بچہ ماں کے بغیر کچھ بھی کام نہیں کرتا، یعنی مام بوائے بنے ہوا ہے. امی جو بنے ہو، بیوی، ارے بیوی کی بات سنے تو غلامی ہو جائے گی. میں غلام ہوتا، بیوی کا نہیں بن سکتا. اس لیے ہمیشہ سولٹا تیار، کوڑا تیار، آنکھیں بھاڑ کے بیوی کو ڈرا کے رکھنا، یہ بھی ہے عجیب ٹرمس ہے. اور ایک رواج ہے معاشرے کے اندر، بہو کو ستاؤ، داماد کو جماؤ. بہو کو ستاؤ، داماد کو جماؤ، یعنی جمائی راجہ بنا کے رکھ لو، گھر جمائی بنا لو. یہ بھی بہت معاشرے کے اندر دیکھنے میں بہت آ رہا، چونکہ ہمارے پاس ایسے ہی مسائل آتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ آج کتنا جو ہے ہم دین سے دور ہو گئے. کیسی اندھی تقلید ہے، سماج پرستی ہے.
اس کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہم میں کا ہر شخص، ہر جوان، والدین اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم پہلے سیکھیں، قرآن و سنت کی تعلیم سیکھیں، پڑھیں، پڑھائیں۔ گھر کے اندر دین کو عام ہونا چاہیے، دینی تعلیم عام ہونا چاہیے، گھر میں قرآن کی تلاوت عام ہونا چاہیے، کچھ وقت نکالیں، پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ یہ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم سب سے بڑے مجرم اور گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔